اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے متعلق کلام جاری و ساری ہے۔ ہم وہ حدیثیں ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے مختلف چیزیں تلقین فرمائی ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں احکام بیان فرمائے ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں، کسی چیز سے عبرت دلوائی گئی ہے۔ ایک فرما بردار سعادت مند امتی کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنے، اچھی طرح سمجھے، اور جو چیز سمجھی اس کو پھر اپنے ذہن میں محفوظ بھی رکھے۔ پھر دو چیزیں اور ہیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے اور اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، اسے دوسروں تک پہنچائے۔ کاش ہم تمام مسلمان بھائی بہن اگر ان چیزوں پر عامل ہوں تو یہ جہالت ختم ہو سکتی ہے کہ ہم اچھی طرح چیز کو پہلے سیکھیں، سمجھیں، محفوظ کریں، عمل کریں اور بیان کریں۔ یہ چیزیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت دوسری عورت سے مل کر اس کے اوصاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان نہ کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں ذرا خواتین غور و تفکر کریں، اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ جب ایک عورت کسی دوسری عورت کے حسن کو بیان کرتی ہے، چاہے وہ اس کے چہرے کے حسن کو بیان کرے، چاہے اس کے جسم کے حسن کو بیان کرے، تو پھر شوہر کے دل کے اندر ایک غیر عورت کا خیال وہ خود ڈال رہی ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ نہیں، میرا شوہر تو میرا ہی ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو وہ اس چیز کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر عورت کا ذکر کر بھی لیں، غیر عورت کی طرف دیکھ بھی لیں تو میں تو اتنی خوبصورت ہوں، میں اتنی اچھی ہوں اور مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں آ سکتی۔ لیکن دل تو دل ہوتا ہے، بعض اوقات یہ خوش فہمیاں اپنی جگہ رہ جاتی ہیں اور کسی اور کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بہنیں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح ذکر کرتے ہیں تو ایک تو عورت کا تصور آیا شوہر کے ذہن میں، اور اگر جسم کا کے اوصاف بیان کر رہے ہیں تو خواہ کہ غیر عورت کے بارے میں غور و تفکر شروع ہو گیا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے کہ جب مثال کے طور پر عورت نے آ کر کہا کہ جی وہ فلاں کی شادی ہوئی تھی، اس کی دلہن تو بہت ہی خوبصورت ہے، اتنی کہ بس دیکھتے رہ جاؤ، تو وہ شوہر پہلے بیوی کو دیکھے گا، بولے گا اس کو تو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، اب تو اسی کو دیکھنا چاہیے، تو پھر وہ کوشش کرے گا کسی طریقے سے کہ اس پہ نظر پڑے۔ تو کیوں خواہ کسی کے دل میں دبی ہوئی چنگاری کو کرید کر شعلہ بنایا گیا ہے؟ مرد تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں، دل پھینک قسم کے ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا کسی کے بارے میں پتہ چلا اور وہ فوراً اس طرف مائل ہو گئے۔ ہر ایک مرد ایسا نہیں ہوتا ہے، مرد حضرات بھی برا نہ مانے، بعض اوقات ہماری بہنیں برا مانتی ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں آپ برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن مردوں کے اندر ایک باطنی کمزوری یہ دیکھی گئی ہے کہ فوراً دیکھنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، کسی سے بات کرنے کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے۔ عورتوں میں کیونکہ شرم اور حیا کا مادہ اللہ نے طبعی طور پر زیادہ رکھا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا خاندانی تربیت، طبعی طور پہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بچیاں یا عورتیں زیادہ ایسا نہیں کرتی ہیں، لیکن مرد جلدی ذرا پھسل جاتے ہیں۔ تو اب اس کے سامنے اس طرح اوصاف بیان کرنا کہ دیکھنے کی خواہش بیدار ہو جائے تو یہ بری چیز ہوتی ہے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات یہی چیز بیوی کی بے رغبتی کا سبب بنتی ہے یا بیوی سے بے رغبتی کا سبب بنتی ہے کہ جب غیر عورت کے محاسن وہ سنتا ہے تو اور بیوی کے اندر ان چیزوں کو موجود نہیں پاتا تو پھر وہ بے رغبت سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خود ایک عورت اپنے کلہاڑی مار رہی ہے اپنے پاؤں پر کہ شوہر کو اپنی ذات سے بے رغبت کر رہی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ بالکل کسی غیر عورت کا ذکر شوہر سے خود نہ کریں۔ ہاں ویسی اگر کوئی بات چل رہی ہے، بھئی فلاں نے یہ کہا، فلاں خاندان میں فلاں آیا تھا، فلاں، یہ مراد نہیں ہے، بات وہی ہے کہ اس کے اوصاف، کسی کے حسن و جمال کو بیان کرنا، ہر اس چیز کا بیان کرنے سے رکنا ہوگا کہ شوہر کے دل میں کسی کا تصور آئے اور وہ اس کو دیکھنے کا متمنی ہو جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور مرد حضرات جو ہیں وہ بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات نوجوانوں میں خاص طور پر ہوتا ہے کہ شادی ہوئی ہے
تو بیوقوفوں کی طرح اپنی بیوی کے اوصاف دوسرے کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، دوستوں کے سامنے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے کہ خود اپنے گھر والوں کے بارے میں اس طرح گفتگو کرنا کہ کسی کے ذہن میں ان کے بارے میں کوئی منفی تصور قائم ہو، یا اس کے دل میں آپ کے گھر کے جو خواتین ہیں، محارم ہیں، ان کو دیکھنے کی خواہش بیدار ہو جائے۔ کون اس کو اچھا کہہ سکتا ہے؟ اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے شادی بیاہ کا معاملہ، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ شادی بیاہ کے معاملے کچھ الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عورتیں جاتی ہیں بچیوں کو دیکھنے کے لیے، مرد حضرات اکثر نہیں جاتے ہیں، یا جاتے ہیں تو بچیوں کو مردوں کے سامنے نہیں بٹھایا جاتا۔ اب وہ عورت آ کے اپنے شوہر کو بچی کے بارے میں یعنی بہو کو دیکھنے گئی تھی، بیٹے کی شادی کرنی تھی، اب وہ بتا رہی ہے بچی اس قسم کی ہے، یہ چل جائے گا کیونکہ یہ شادی کا معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مطلب اپنے گھر کے کوئی مرد ہے، وہ کوئی دوست ہے، وہ اس کو آفر کرتا ہے کہ یار میری بہن اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو اتنی پڑھی لکھی ہے، ایسے اس کے تھوڑا بہت اس کے جو ظاہر میں جو مطلب بیان ہوتا ہے وہ کچھ کر دیا تھوڑا بہت محتاط انداز سے، تو چونکہ یہاں ایک صحیح شرعی عذر موجود ہے اور شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک جو ہوتا ہے ویسی گفتگو کے اندر بلا ضرورت کسی کے محاسن اور اوصاف کو ذکر کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو عورت کو عورت کے بارے میں فرما دیا، مردوں کا تذکرہ بھی جو ہے وہ بھی بڑے ذرا محتاط ہی ہونا چاہیے کہ بعض اوقات ایک عورت ہوتی ہے اپنے شوہر سے وہ راضی نہیں ہے، گھر والے اکثر شادی کر دیتے ہیں، ارینج میرج ہوتی ہے، اور بچیاں جو لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بعض اوقات شوہر کو دیکھ کے ناپسند کر دیتی ہیں۔ اب ایسی بچیوں کو ہرگز یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اور سے کرید کر اس کے شوہر کے بارے میں معلوم کریں کہ تمہارا شوہر کیسا ہے، یا کوئی شادی سے آیا تو دولہا کیسا تھا، اور کوئی اس کے بارے میں بیان کرے تو پھر اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کی حقارت دل میں پیدا ہو، یہ چیز بھی بالکل غلط ہوتی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہمارے لیے فیصلے فرمائے کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی۔ یہ جوڑے کہتے ہیں نا آسمانوں پر بنتے ہیں، یوں نہیں کہنا چاہیے آسمانوں پر بنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر ایک جہت متعین کرنا لازم آ سکتا ہے۔ یوں کہیں کہ جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے بنتے ہیں، اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں ازل سے کس کا کس کے ساتھ رشتہ ہوگا۔ بعض اوقات دیکھیں گورا مرد ہوتا ہے، سانولی بچی ہوتی ہے، بعض اوقات خوبصورت گوری لڑکی ہوتی ہے، مرد کا رنگ سانولا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں مرضی ہے کس کا کس کے ساتھ اس نے رشتہ کرنا ہے، اس نے کر دیا، اور ہم اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتے ہیں۔ کوشش ہم کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، جیسے رشتے کا پیغام لے کر جانا، کسی کو مطلب مائل کرنا نکاح کے لیے، جس سے عورتیں جا کے سمجھاتی ہیں بھئی فلاں کے ساتھ شادی کر لو، فلاں کے ساتھ کر لو، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ ان تمام تر کوششوں کا نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات آپ دیکھیں بالکل اس طرح رشتہ مل جاتا ہے کہ بس اب تاریخ ہی پکی کرنی ہے، ایک دم ٹوٹ کے ایسے جدا ہو جاتے ہیں جیسے بالکل اجنبی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا، خواب و خیال میں، اور ایک دم مطلب یہ کہ ارجنٹ نکاح ہو جاتے ہیں، ارجنٹ شادیاں ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات پورے شہر کو کھنگالتے رہتے ہیں جی بیٹے کے لیے لڑکی نہیں مل رہی، اور پھر محلے میں مل جاتی ہے کوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کوئی مرد ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کو دیکھ کر کسی اور عورت کے اوصاف سن کر اسے حقیر اور کمتر سمجھے، نہ کسی عورت کو ایسا کرنا چاہیے کہ اپنے شوہر کو دیکھ کر برا تصور قائم کرے اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ دونوں چیزیں گناہ ہیں۔ جو اللہ نے فیصلہ فرما دیا خوش دلی سے قبول کریں۔ دنیا تو مختصر سی ہے، ابھی ختم ہو جائے گی، 20 سال 30 سال 40 سال کتنے عرصے زندہ رہیں گے بھائی؟ یہ تو عارضی لذتیں ہیں، عارضی مزے ہیں، عارضی خواہشات ہیں۔ پھر جب جنت میں جائیں گے، یہی بیوی جس کو آپ نگاہ حقارت سے دیکھ رہے ہیں، یا یہی شوہر جس کو کوئی بیوی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ کر اور منہ بنا رہی ہے، یہ جب جنت میں جائیں گے تو اتنے حسین و جمیل ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ اگر ایسے کسی جس بیوی کو آج کوئی ناپسند کر رہا ہے، وہ جب جنت میں اگر بالفرض جائے اور اس کو زمین پہ اتار دیا جائے تو خود یہ ہوگا جو لوگوں سے لڑ رہا ہوگا کہ اس کو میں حاصل کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اس اچھے وقت تک پہنچنے کے لیے، اس اللہ کی رحمت کے مقام کے مستحق بننے کے لیے ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کتنی نفسانی خواہشات آپ پوری کر سکتے ہیں۔ انسان کہتا ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، دوسری بیوی سے شادی کر لیتا ہوں، چلو مل گئی آپ کو، یہ صحیح پسند نہیں آئی، دوسری بڑی خوبصورت آ گئی، سب کچھ آ گئی، تو کیا ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ نہیں، ہو سکتا ہے وہ بد اخلاق ہو، اس کے بعد 10 اور خواہشات انسان کی ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر آپ غور کریں گے، اگر 100 خواہشات ایک دن میں پیدا ہوتی ہیں تو بمشکل 4 یا 5 پوری ہوتی ہیں، باقی سب کے سلسلے میں اپنے دل کو مناتے ہیں، مار لیتے ہیں، مجبوراً زبردستی یا اللہ کی رضا کے لیے ان کو اپنے ذہن سے جھٹکتے ہیں، پھر اگلے دن نئی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر سب کچھ مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو وہ ہماری بچیاں جو اپنے گھر میں عذاب بنائی ہوئی ہیں زندگی کو، شوہر کی زندگی بھی، اور ہنگامہ آرائی کر رہی ہیں، ان کے ذہن میں پتہ نہیں کس شہزادے کا تصور ہے، کس فلمی ہیرو کا انہوں نے ایک تصور امیج ذہن میں قائم کر لیا ہے، جس کو سامنے رکھ کر وہ شوہر کو جب پرکھتی ہیں تو بیچارہ بالکل ہی وہ ویلن بھی نظر نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے شوہر حضرات پتہ نہیں کون سی فلمی ہیروئن ان کے ذہن میں بیٹھ گئی آ کر کہ بیچاری ایک ہاؤس وائف ہے، ایک شریف عورت ہے، وفادار عورت ہے، آپ سے محبت کرنے والی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، لیکن وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ یہ بری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ ہاں، یہ اس میں انکار نہیں ہے کہ شادی سے پہلے اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اچھی سے اچھی تلاش کر لیں۔ اگر ماں 5-6 فوٹو لا کے رکھتی ہے، بھی دیکھو بھئی کون سی لڑکی تمہیں پسند ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے، آپ اس کو منتخب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی بچی اگر اپنی کوئی خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ بھئی میری یہ ریکوائرمنٹ ہے، ایسا ہونا چاہیے، تو ماں باپ چلو اس کو فالو کر لیں، اس کا کوئی انکار نہیں۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ نہ دیکھو، نہ سنو، نہ کچھ بھی، بس آنکھیں بند کر کے کر لو، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سب کچھ، کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہو جائے اس کے بعد پھر اپنے گھر کو خراب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ایک بہت بڑی ناشکری کہلائے گی، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہیں، بہت ہی اچھے اور صحیح فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کی رضا پر راضی رہنا ہوگا۔ تو اب تھوڑا سا اس پہ محاسبہ، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کے سامنے مردوں کے اوصاف ذکر کر رہے ہوں، اور خواتین کو غور کرنا چاہیے، ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے گھر کے مردوں کے سامنے بغیر کسی شرعی اجازت اور بغیر کسی شرعی وجہ کے عورتوں کے تذکرے کر رہے ہوں، یہ غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ عادت کسی کے اندر ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو دور کرے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آ جائے ایک اور پہلو اس کا لے لیتے ہیں۔ دوست آپس میں بعض اوقات تذکرے کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں جی، یار فلاں کی بہن، فلاں کی وہ، فلاں کو تو نے دیکھا ہے، فلاں کو دیکھا ہے، اور پھر وہ ایک پوری ایک پکچر سی بناتے ہیں، ایک پورا حلیہ بیان کرتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اور ایسا کہ ذہن میں ایک تصور قائم کر دیتے ہیں، اور پھر ہر شخص اپنے اپنے خیالات کے مطابق جیسا اس کے باطن کے اندر برائی زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی خراب قسم کے تصورات اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر بھی ہمیں تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ جوانی کے اندر، اور خصوصاً جو ہمارا یہاں کا ماحول ہے، اسکولز کا دیکھ لیں، کالجز کا، یونیورسٹیز کا، یعنی کوئی اور موضوع ہے ہی نہیں بعضوں کے پاس، اگر ہیں بھی تو سرسری سے ہیں، اس کے بعد بس لڑکی کا موضوع ہے۔ اور ایسے ہی بعض جو خواتین ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، یہ بھی مطلب ہے کہ ایک ایسے ماحول بنا لیتی ہیں کہ نامحرم لڑکوں کا تذکرہ آپس میں ہوتا ہے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو پھر وہ اسی طرح فوٹو شیئر کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اور پھر ان کے تصورات، یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور میں بارہا یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ چیزیں آگے چل کر ہماری ازدواجی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپس میں بھی تمہیں کیسا پسند ہے، تمہیں کیسا پسند ہے، تمہیں اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی مجھے یوں اچھا لگتا ہے، یوں اچھا لگتا ہے، یوں، اور اس طرح لڑکوں میں بھی تجھے کیسی لڑکی پسند ہے، تجھے کیسی، وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اب سب کے ذہن میں ایک امیج سا قائم ہو جاتا ہے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بیان کر کر کے ایک تصور سا آ جاتا ہے ذہن کے اندر۔ اب جب شادی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس لڑکے کو بیوی بالکل اسی طرح ملے جیسا اس کے ذہن میں کالج یونیورسٹی کے زمانے میں ایک تصور قائم ہو گیا تھا، اور اسی طرح لڑکیوں کا معاملہ ہے۔ تو نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، بے رخی پیدا ہوتی ہے،
حقوق میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے، فرائض کی ادائیگی کے اندر انسان سستی اور کاہلی کا مرتکب ہو کر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لڑکیاں اپنے شوہروں سے چڑچڑاپن کے ساتھ بات کرتی ہیں، کہتی ہیں یعنی ایسے سے مجھے میلز آتی ہیں، یہ میرا مطلب مشاہدہ بھی ہے ہمارا، اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہیں، میں اس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض خواتین اس طرح کی میل کرتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں جیسے کہ مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہے، میں اس کا چہرہ دیکھتی ہوں تو مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جی میں چاہتی ہوں طلاق لے لوں، میں چاہتی ہوں خلع لے لوں، کیونکہ میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتی۔ یہ دیکھیں بھولا پن دیکھیں کہ میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتی تو میں چاہتی ہوں طلاق لے لوں۔ اچھا، یعنی گناہ گار نہ ہونے کی وجہ سے کہ میں بار بار دیکھ رہی ہوں مجھے غصہ آ رہا ہے، اس سے میں گناہ گار ہوں، آپ طلاق لے رہی ہیں۔ یہ نہیں پوچھتی ہیں آپ کہ طلاق لینا فی نفسی کوئی گناہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے، طلاق لینا تو ایک الگ بات ہے، مطالبہ طلاق کرے، وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ آپ اندازہ کریں کس قدر سخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ بیان فرمایا۔ تو اب جب ہم ان کے اسی طرح بعض لڑکے کہتے ہیں صاحب میری ماں نے شادی تو کر دی ہے لیکن مجھے بیوی بالکل پسند نہیں ہے، میں رات کو جان بوجھ کے دیر سے گھر پہنچتا ہوں اور میں اس سے گفتگو کرتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، جھڑکتا ہوں اس کو، اور مجھے بالکل وہ پسند نہیں آئی، کیا کروں؟ اب ہم میں جب اس کے بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں، اس کے پیچھے چلا جاتا ہوں، پاسٹ میں جاتے ہیں، ماضی دیکھتے ہیں، تو پھر یہی اسباب سامنے آتے ہیں کہ ہم پہلے سے ایک تصور قائم کر لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع نہ رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تصور کو وہ تو جانتا ہے، جاننے کے بعد وہ ہماری مرضی کے معاذ اللہ تابع ہو کر ہمیں ویسی ہی بیوی اور مجھے ویسا ہی شوہر عطا فرمائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو بس ہم باغی ہو جائیں گے، پھر ہم حقوق میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے۔ یہ بالکل منفی رویہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ اسکول کالج لائف کے اندر بھی انسان کو ریزرو رہنا چاہیے۔ اب چونکہ انشاءاللہ وقت ختم ہو رہا ہے، نیکسٹ پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔